قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب کہتے ہیں یہ امام بخاری اور ابن شہاب زہری کی ملاقات ثابت ہے جی آپس میں؟ جی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ یوں سمجھیں آپ کہ پچھلی روایت کیا تکمیلہ ہے، پچھلی روایت کو مکمل کیا جا رہا ہے. پچھلی روایت میں دیکھیں سند کیا تھی، جو ابھی روایت ہم نے پڑھی اس میں سند کیا تھی؟ یحییٰ بن بکیر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ لیث بن سعد سے. وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ مقیل سے. وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابن شہاب زہری سے. تو اب امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ اسی سند کے ساتھ ابن شہاب زہری کہتے ہیں، سمجھیں؟ اسی سند کے ساتھ جو پہلے گزری ہے ابن شہاب زہری کہتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ وہاں پہلی سند میں ابن شہاب زہری کس سے روایت کر رہے تھے؟ دیکھیں ذرا، عروہ بن زبیر سے. اور آپ کس سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عروہ بن زبیر کے نام پہ نمبر 1 لکھ لیں اور یہ ابو سلمہ کے نام پہ نمبر 2 لکھ لیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یعنی کہ وہ جو حدیث کا حصہ تھا وہ یحییٰ بن بکیر، لیث بن سعد، عقیل، ابن شہاب روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے. اور اب ابن شہاب روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے. اور وہاں عروہ بن زبیر کس سے روایت کر رہے تھے؟ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ سے. اور یہاں ابو سلمہ کس سے روایت کریں گے؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے. چلیے، ویسے یہ حدیث کا ٹکڑا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر میں بھی لے کر آئے ہیں سند کے ساتھ باقاعدہ، اور کتاب الادب میں بھی لے کر آئے ہیں. تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِي، اور مجھے بتایا. اور یہ اور سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بات پہلے سے ہو رہی ہے. ابن شہاب ایک روایت کا ایک حصہ بیان کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے لیا تھا، اور اب کہہ رہے ہیں اور مجھے ابو سلمہ نے یہ بتایا. عروہ نے جو بتایا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِي ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، اور مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، اور وہ یحدث وہ گفتگو کرتے ہیں عن فترۃ الوحی، وہی بند ہونے منقطع ہونے کے زمانہ کے بارے میں، جس زمانے میں وہی بند ہو گئی تھی. پچھلی روایت کے آخری الفاظ کیا تھے؟ پچھلی روایت کے آخری الفاظ کیا تھے؟ وہی بند ہو گئی، ایسے ہی ہے نا. تو اب اگلا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فقال فی حدیثہ، تو وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بین انا امشی، جب کہ میں چل رہا تھا، جب کہ میں کیا کر رہا تھا؟ چل رہا تھا. اس سمعت صوتا من السماء، تب میں نے ایک آواز سنی آسمانوں سے. فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نگاہ اٹھائی. فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں؟ اذا فجائیہ ہے کیونکہ خلاف توقع کو چیز دیکھنے لگے اللہ کے رسول. کہتے ہیں اچانک وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، غار حرا میں، جالسن وہ بیٹھا ہوا ہے، علی کرسی ایک کرسی پہ، بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان. فرعبت منہ، میں تو دہشت زدہ ہو گیا، میں مرعوب ہو گیا، میں ڈر گیا. فرجعت، میں پھر واپس گھر میں آیا. فقلت، میں نے گھر میں آ کے کہا زمیلونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر کپڑا ڈال دو. فانزل اللہ، تو اللہ نے تب یہ ایتیں نازل کی، یا ایھا المدثر. اسے کہتے ہیں سبب نزول. صبح کے درس میں جو لوگ موجود تھے اسے کہتے ہیں سبب نزول، کہ پورا واقعہ بیان کیا اس کے بعد ہے فانزل اللہ، تو اس لیے اللہ نے یہ ایتیں نازل کی، اور یہ ہوتا ہے سری سبب نزول. تو کیا ایتیں نازل کی؟ یا ایھا المدثر، اے چادر لے کر، چادر کو لپیٹ کر، چادر میں لپٹنے والے، قم اٹھیے، اے چادر میں لپٹنے والے قم اٹھیے. فانذر، اور اٹھ کر کیا کیجئے؟ لوگوں کو ڈرائیے جہنم کی آگ سے، لوگوں کو ڈرائیے شرک سے. وربک فکبر،
اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے. تو یہ وحی نازل ہوئی. فَحَمِيَ الْوَحْيُ، تو اس کے بعد وحی گرم ہو گئی. حمیہ گرم ہو گئی. کیا مطلب گرم ہو گئی؟ پھر آتی رہی. وَتَتَابَعَ، اور مسلسل آنے لگی. فَحَمِيَ الْوَحْيُ، اس کے بعد وحی گرم ہو گئی، یعنی کہ مسلسل آنے لگی. وَتَتَابَعَ، تتابع کا معنی یہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ آنے لگی، پھر منقطع نہیں ہوئی. اچھا جی، اب پہلی وحی یا ایھا المدثر ہے کہ اقرأ باسمک ربک الذی خلق ہے. تو پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا یا ایھا المدثر؟ یہ تو وہ اس زمانے کی بات ہو رہی جب وحی منقطع ہو چکی تھی. اس کا مطلب ہے کہ پہلے اقرأ باسمک وہ آ چکی تھی، اس کے بعد وحی منقطع رہی. کچھ علماء کرام نے لکھا 3 سال منقطع رہی. تو بہرحال وحی منقطع رہی، اور وحی کے منقطع ہونے کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ ہے یا ایھا المدثر. یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری؟ امام بخاری کہتے ہیں تابعہ، اس کی مطابقت کی ہے عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے. تابعہ اس کی مطابقت کی ہے، تائید کی ہے. کس کی تائید کی ہے جی؟ کیا کہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا میں. یحییٰ بن بکیر کی. اور یحییٰ بن بکیر آیا تھا نا سند کے شروع میں. امام بخاری کے استاد کون ہے؟ یحییٰ بن بکیر ہے نا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث یحییٰ بن بکیر سے بھی لی ہے، اور جیسی حدیث یحییٰ بن بکیر نے بیان کی ہے ویسی حدیث عبداللہ بن یوسف التنیسی نے بھی بیان کی ہے، اور ویسی حدیث ابو صالح نے بھی بیان کی. ابو صالح کون ہے؟ عبداللہ بن صالح. تو یہ مزید تائید ہو رہی ہے. اور یہ جو مطابقت ہے، تائید ہے، اس کو کہتے ہیں مطابعت تامہ، پوری مطابقت ہے. یعنی کہ عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے امام بخاری کے استاد کی تائید کی ہے، تو اس کا مطلب ہے مکمل تائید ہوگی. اب آگے دیکھیں، آگے ایک مطابقت آ رہی ہے، مطابقت قاصرہ، تامہ نہیں، قاصرہ، نامکمل مطابقت. وہ کیا؟ وتابعہ، اور اس کی مطابقت کی ہے ہلال بن رداد نے زہری سے حدیث لیتے ہوئے. دیکھیں، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے جب مطابقت کی تھی، یحییٰ بن بکیر کی تائید کی تھی، کس سے حدیث لیتے ہوئے کی تھی؟ دیکھیے ذرا، لیث بن سعد سے. کس سے حدیث لیتے ہوئے؟ لیث بن سعد سے. اور اب ہلال بن رداد نے تائید کی ہے عقیل کی. کس سے حدیث لیتے ہوئے؟ امام زہری سے. اب یہ مطابقت شروع سے نہیں ہے، یحییٰ بن بکیر سے نہیں، اوپر جا کے ہے، اس لیے اس مطابقت کو کہتے ہیں ناقص، مطابقت قاصرہ. لیکن بہرحال عقیل کی تائید کس نے کر دی؟ ہلال بن رداد نے، زہری سے حدیث لیتے ہوئے. یہ ہو گیا. آگے کہتے ہیں امام بخاری وقال یونس ومعمر بوادرہ، اور یونس بن یزید الایلی اور معمر بن راشد الازدی، یہ دونوں اپنی حدیث میں کہتے ہیں بوادرہ. دیکھیں پچھلی روایت کے آخری لفظ کیا تھے؟ فرجع بها رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ. آخری نہیں، لیکن وہ جو صفحہ کا نمبر بھی نہیں ہے، چلیے حدیث نمبر 3 جہاں لکھا ہوا ہے اس صفحے میں آخری لفظ کیا ہے؟ دیکھیں یرجف. آپ کو کہیں ملیں گے لفظ کی نہیں ملے؟ آیت کے بعد اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کیا ہے؟ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، کہ آپ کا کیا کام پر آتا تھا؟ سینہ. اور یہی حدیث جب یونس بن یزید الایلی روایت کرتے ہیں اور معمر بن راشد روایت کرتے ہیں تو وہ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ یرجف بوادرہ. کیا کام پر رہا تھا؟ بوادرہ، یہ بادرہ کی جمع ہے. گردن اور کندھے کے درمیان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس وقت حرکت کرتا ہے جب آپ پریشان ہوں، ڈرے ہوئے ہوں، گھبراہٹ کا شکار ہوں. تو ایک روایت میں وہ آیا ہے اور ایک روایت میں وہ آیا ہے،
اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے اللہ کے رسول ڈرے ہوئے تھے, پریشان تھے, جب آدمی اتنا پریشان ہوگا تو سینہ بھی کانپ رہا ہوگا, یہ بھی کانپ رہا ہوگا, بلکہ پورا جسم بھی کانپ رہا ہوگا. چلیے